صحابہ کرام کے لیے ہجرت حبشہ کا حکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم اور تکالیف برداشت کرتے رہے، مگر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر اقارب تک اس کی نوبت پہنچی اور دیکھا کہ وہ نہایت صبر کے ساتھ تمام مظالم سہنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کلمہ حق اور نور الہی سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، تو ان حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ ملک حبشہ کے طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ عطائی نبوت کے 5ویں سال رجب میں 12 مرد اور 4 عورتوں نے یا 11 مرد اور 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان مہاجرین کا اکرام کیا، یہ سب امن اور عافیت کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ جب قریش کو اس کی خبر ہوئی تو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا، یہ لوگ مفسد ہیں، ان کو اپنی قلمبر میں ٹھہرانے کی اجازت نہ دو، بلکہ ان کو ہمارے سپرد کرو۔ نجاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا، اس نے ان کے جواب میں کہا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے مذہب اور خیالات کی تحقیق نہ کر لو۔ ان حضرات سے جب نجاشی نے یہ دریافت کیا کہ اپنے مذہب اور اس کا صحیح واقعات بتلائے، تو جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور فرمایا، بادشاہ، ہم جاہلیت والے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار جانور کھاتے تھے، فحش کاری، قطع رحمی اور بدخلقی میں مبتلا تھے، ہمارا عقیدہ ضعیف کو کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف ایک رسول بھیجا جو ہمارے ہی کنبہ میں سے ہے، ہم ان کی نسب اور سچائی، امانت اور عفت کو خوب جانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک سمجھے اور اس کے ساتھ کسی کو سہیم اور شریک نہ جانے اور بت پرستی چھوڑ دے، سچ بولے، عزیز اور اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور محرمات سے منع فرمائے، اور خون بہانے اور جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے سے روکا، اور ہمیں نماز اور نیک کاموں کا حکم فرمایا۔ ہم نے یہ جب سنا تو اس پر ایمان لے آئے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ نجاشی یہ سن کر بہت متاثر ہوا، قریش کے دونوں قاصدوں کو واپس کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی نفر 40 مرد اور 11 عورتوں سے زیادہ نہ تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے داخلی اسلام ہونے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی شوکت حاصل ہوئی، اور وہ لوگ جو روشن دلائل کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کا یقین کر چکے تھے، مگر قریش کی ایذا کے خوف سے اظہار اسلام نہ کرتے تھے، اب علانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی طرح قبائل عرب میں اسلام پھیلتے اور ترقی کرتا رہا۔ جب قریش نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عزت روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے، اور بادشاہ حبشہ نے بھی مسلمانوں کا احترام کیا، تو انہوں نے اپنا انجام نظر آنے لگا۔
یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے ہجرت حبشہ کا حکم ہوا۔ اور آگے سیرت سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سلیمان عادل ترابی سیب کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔